السلام علیکم ناظرین، میں انجینئر ابوذر غفاری مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ناظرین آج بات کرتے ہیں۔ میں نے ایک ایپیسوڈ سٹارٹ کیا ہے کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں اس وقت کیا صورتحال ہے، انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کون سے پروجیکٹ میں کرنی چاہیے، کہاں پہ کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، اس کی لیگلٹی مختلف لوگ ہیں جو مارکیٹ میں آئے ہیں اور کہہ رہے کہ ہم پروجیکٹ ہم بھی بنا رہے ہیں، تو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنے، یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں۔ لیکن جو لاسٹ میں نے ایپیسوڈ سیکنڈ میں نے کہا تھا کہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا آپ کو فائل سسٹم میں جانا چاہیے یا آپ کو انتقال رجسٹری کی چیز لینی چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین، یہ فائل سسٹم جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب نے پہلے لانچ کیے تھے اور اس ٹائم اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی اسٹیٹ کی طرف سے بھی، گورنمنٹ آف ریاست پاکستان کی طرف سے بھی، کہ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ آپ اپنی طرف سے ایک ریاست بن کے آپ فائل ایشو کرتے ہیں، ان کی ٹرانسفر فیس بھی لیتے ہیں، ان کی سب کچھ، لیکن یہ تو گورنمنٹ سرکار کا کام ہے کہ کسی کا پلاٹ ٹرانسفر ہونا، اس کو فیس اس کے اوپر لینا، انتقال کرانا، رجسٹری کرانا، لیکن آپ نے ایک ادارہ بنایا تو لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا ملک ریاض صاحب کے اوپر، انہوں نے فائل وہ جو ہے بھیج دیے سارے، اور انتقال بھی خود جو ہے مطلب جو ٹرانسفر ہے وہ بھی خود کرتے ہیں، اور لوگ ان کی سرکار میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تو یہ ساری چیز جو انہوں نے سٹارٹ کی، لیکن انہوں نے جو ہے بڑی اعتمادی کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا، اور لوگ ابھی بھی ان کے اوپر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کے وہاں پہ کنال کے گھر ہے، 5 6 8 38 کروڑ کے گھر ہے، لیکن ان کے پاس کوئی سرکاری انتقال نہیں، کوئی رجسٹری نہیں ہے، لیکن صرف جو بحریہ ٹاؤن کے جو ہے ٹرانسفر ان کے پاس ہے۔ تو اس کے اوپر بڑے سرکار کی طرف سے اس ٹائم اعتراض بھی اٹھائے گئے تھے، لیکن وہ فارمولہ پھر لوگوں نے جو ہے پھر ڈی ایچ اے نے بھی اسٹارٹ کیا، اور ڈی ایچ اے نے بھی فائل سسٹم لے کے آیا، اور ڈی ایچ اے کے بعد پھر مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی بھی بننا سٹارٹ ہوگی جو کہ اسی ہی فارمولے کو وہ جو ہے استعمال کر رہے ہیں اور اپنا فائل لے کے آتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ اب بات یہ ہے ناظرین کہ اس وقت بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو فائل سسٹم کے اوپر جو ہے چل رہی ہے، اور وہی فائل سسٹم کا تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں، وہ ایک ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل، کیونکہ کچھ فائل سسٹم تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک سوسائٹی پوری لیگل ہو، پلاٹ بائی پلاٹ ان کی جو ہے RDAC CDAC کوئی کنسرن اتھارٹی سے ان کی اپروول ہو چکی ہو، اور وہ آپ کو سوسائٹی کی فائل بھی دے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رجسٹر بھی کرائے، جیسے ٹاپ سٹی 1 میں ہو رہا ہے۔ ٹاپ سٹی 1 میں یہ ہے کہ ٹاپ سٹی کے مینجمنٹ آپ کی فائل کی پہلے ٹرانسفر کرتے ہیں مینجمنٹ کی طرف سے کہ یہ پلاٹ جو ہے آپ کے نام سے فلانا کے نام پہ جو ٹرانسفر ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھر سرکاری رجسٹری بھی ان کی پلاٹ کی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ بے شمار سوسائٹی، کچھ نہیں بے شمار سوسائٹی ایسی ہے کہ اس کا صرف یہ ہے کہ سوسائٹی وغیرہ ٹرانسفر کراتے سرکار کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ لیگل بھی ہے، انلیگل ہے، وٹ ایور، سو بے شمار چیزیں، مطلب 80% سوسائٹی ایسی ہے کہ جس کی کوئی لیگل سوسائٹیز بھی نہیں ہے، بلکہ 85% ایسی ہوگی کہ کوئی لیگل نہیں ہے۔ اب ناظرین، اس کو ڈٹرمائن کرنا، اور ملک ریاض صاحب کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا، اور کچھ لوگ چلے ناراض بھی ہوں گے، کچھ لوگ کراچی میں ایسے کسٹمرز ہیں جن لوگوں کو پلاٹ ابھی تک پوزیشن میں نہیں ہے، فائل ان کے پاس ہے، لیکن اسی طرح چیزیں کوآپریٹیو میں بھی ہیں بہرحال، لیکن اوورآل جو ان کا امیج جو بڑا بہتر ہے، لوگ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ابھی بھی جا کے وہاں پہ 6-7 کروڑ روپے کا پلاٹ پرچیز کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، حالانکہ اتنی پیسوں میں جو ہے CDA کے سیکٹر میں بھی پلاٹ ملتا ہے جو کہ سرکاری ٹرانسفر ان کا CDA سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ملک ریاض صاحب کی جو بحریہ ٹاؤن ہے، بحری انکلیو ہے، اس میں جو ہے پلاٹ پرچیز کرتے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر 100% جو ہے ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس انڈر امبریلا جو ہے اور ڈفرینٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز آئی جو کہ وہ بھی فائل سسٹم کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن ناظرین اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور اس کی کسی کی بھی بے شمار ایسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 80% تو ایسے ہے جس کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ کیا وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ڈیولپ کریں گے، اس لیول پہ کام کریں گے، جو کمٹمنٹ کر رہے وہ ڈیلیور کریں گے، اور بے شمار ایسے ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں جو کاسٹ آف لینڈ کے طور پہ جو ہے ایک پلاٹ کو 15 لاکھ روپے کا بیچتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کاسٹ آف لینڈ ہے، جو کہ 90% کسٹمر کو یہ نہیں پتا کہ یہ کاسٹ آف لینڈ ہے، اور بعد میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ 2.5 لاکھ روپے فی مرلہ ڈیولپمنٹ چارجز آپ سے لیں گے۔ تو ناظرین، یہ بھی ایک چیز ہے۔ دوسرا جو فائل سسٹم میں کوئی ان کی سرکاری وہ نہیں ہے، لیکن اب یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے ناظرین کہ کس جو ہے پروجیکٹ سے آپ فائل پرچیز کرتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ٹائم جو کیونکہ شارٹ ہوتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی 5-6 منٹ کی جو ہے ویڈیو میں بنا سکوں، اور اس سے زیادہ نہ ہوتا کہ آپ لوگوں کو بھی دیکھنے میں جو ہے کوئی مشکلات نہ ہو، تو اسی وجہ سے میں جو ہے ایپیسوڈ ٹو ایپیسوڈ کرتا ہوں۔ تو ناظرین، جو ہے اس کے اوپر اپنے بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے کام کرنا ہے کہ جو فائل آپ پرچیز کرتے ہیں وہ کس سوسائٹی کے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور لوگ، میں ایک بات بتا دوں، آپ نے کبھی بھی کسی ڈیلر اور اس کے اوپر جو ہے اپنے اعتماد نہیں کرنا اس لیول پہ، کیونکہ لوگ تھوڑی سی جو ہے اپنی پروفٹ کے لیے
किसी भी चीज़ को बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो नाज़रीन, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। आपने खुद जाके थोड़ी सी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों ने अवेयरनेस लेनी है कि क्या हमने लेना है कि नहीं लेना। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड को यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि फ़ाइल सिस्टम में जो है 80-85% जो है फ्रॉड है, और कुछ लोग जो डेवलपर है वो अच्छा काम करते हैं जिसकी फ़ाइल आप परचेज़ कर सकते हैं। तो क्या आपको फ़ाइल सिस्टम में जाना चाहिए? तो और जो 15% लोग हैं, 10% लोग हैं, वो कौन है जिसे आपको फ़ाइल परचेज़ करना चाहिए? और बकाया रजिस्ट्री इंतकाल वाला का सिस्टम, अब आप लोग सोचेंगे कि उसमें तो इंस्टॉलमेंट नहीं होती, कुछ इस तरह चीज़ें होती हैं, और इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड विद गफ़ारी मार्केटिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।